بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شمال نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نصیر انور۔ ناظرین کرام، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 2026 کے دوسرے مرحلے مکمل ہونے کے بعد تیسرے مرحلے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ 10 اگست کو پونچھ ڈویژن کے 11 حلقوں میں پولنگ ہونی ہے اور اس سے قبل ہی حکومت سازی کے حوالے سے بھی جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سرفراز احمد میر صاحب۔ میر صاحب، بہت شکریہ، آپ کا 2 مرحلے مکمل ہو چکے، حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، نون لیگ کو حکومت بنانے کے لیے جو سادہ اکثریت ہے وہ حاصل ہو چکی ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں یہ سارے الیکشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نصیر انور صاحب آپ کا، آپ نے جس موضوع پہ بات کی ہے یقیناً جو ہے آزاد کشمیر کی پارلیمانی روایات میں یہ پہلا الیکشن ایسا ہے جو مرحلہ وار جو ہے جی آزاد بالکل کشمیر ایسا ہی میں ہے۔ کہ عوام کو دیکھنے میں آیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون نے میرپور ڈویژن اور مظفر آباد ڈویژن سے جو ہے وہ ایک اچھی تعداد جو ہے وہ اپنی سیٹیں نکالنے میں جو ہے وہ نمبر آف گیم میں جو ہے انہوں نے ایک اچھا جی، نمبر نہ لیا صرف ہے۔ میرپور ڈویژن، مظفر آباد ڈویژن، بلکہ مہاجرین میں سے جی 12 نشستوں میں سے 10 نشستیں بھی حاصل کر لی جی ہیں۔ ہاں، بالکل ایک اچھے نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ اصل جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، یہ مرکز میں جو بھی حکومت ہوتی ہے، اگر ماضی میں دیکھا جائے تو وہی آزاد کشمیر میں وہی پارٹی جو ہے اقتدار میں آئی ہے جس کی مرکز میں حکومت نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے جو ہے نا یہ سمجھا جائے کہ کوئی بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی یا اس طرح کا جو پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میر یہ صاحب، آزاد پاکستان کشمیر پیپل پارٹی کی جانب سے الیکشن پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے لے کے جو آزاد کشمیر کی مرکزی قیادت ہے پاکستان پیپل پارٹی کی، اس کا یہی کہنا ہے کہ جو ہے بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے، تو کیا کہیں گے، حقیقت کیا ہے اس میں؟ یقیناً ہر سیاسی جماعت کا ایک اپنا بیانیہ ہوتا ہے، جی جی اور اس بیانیے کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو الیکشن کمپین ہے، لوگوں کی ہمدردیاں جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ایک بیانیہ جو ہے وہ کریٹ کر کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک سیاسی وہ ہوتا ہے، ایک مارک ہوتا ہے جس میں مسلم لیگ نون نے اپنے طور پہ جو ہے وہ جو مسلم لیگ کے قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے مظفر آباد اور میرپور میں جو ہے وہ جلسے کیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ میرپور اور مظفر آباد میں جلسے کیے۔ ایک اچھی کمپین انہوں نے اپنی جماعت کی جو ہے یہاں پہ لیڈ کی ہے، تو اور جو کیا نعرہ لے کے آئے ہیں وہ آزاد کشمیر میں کہ میں آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر دیکھنا چاہتا ہوں، آزاد کشمیر کو پنجاب نہیں دیکھنا چاہتا، نہیں، آزاد میر صاحب کشمیر یہاں کو۔ پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا۔ آپ نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہاں پہ جلسے کیے، تو مسلم لیگ نون تو جو ہے وہ سیٹیں لے گئی ہے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے ایسے میں بہت کم سیٹیں آئی ہیں، تو کہاں فرق دیکھتے ہیں کہ کوئی بیانیے میں کوئی کمی بیشی تھی پاکستان پیپلز پارٹی میں، یا پھر لوگوں نے وفاق کی جو فضا تھی اس کو دیکھ کے ووٹ کیا ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ کو میں ایک ہلکے کی بات کروں آپ سے، چودھری پرویز اشرف جو میرپور والے ہیں، برنالہ کو اور اس کے کرنل وقار نور صاحب کے درمیان اگر آپ ووٹوں کا تناسب دیکھیں تو 400-500 کا جو ہے وہ فرق ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو پھر یہی بات کہوں گا کہ جو پیپلز پارٹی کا جو اپنا ووٹ بینک ہے، انہوں نے بلاول بھٹو نے جو کمپین کی ہے اسے بالکل وہاں سے جو ہے ان کو اگر کوئی کہیں سے مسلم لیگ نون جیتی بھی ہے تو بہت کم مارجن سے جیتی ہے۔ جی جی تو یہ میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے کہ مرکز کی جو حکومت ہوتی ہے وہ آزاد کشمیر میں حکومت بناتی ہے۔ عوام ہمیشہ مرکز کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نہ کہ اپوزیشن کے ساتھ۔ آپ سر، اگر یہ جو گزشتہ 2 ماہ پہلے جو الیکشن ہوئے گلگت بلتستان میں، وہاں پہ بھی یہی ٹرینڈ رہا ماضی میں کہ جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے، تو وہاں میں تو پاکستان پیپل پارٹی نے حکومت بنائی ہے۔ جو آپ نے جی بی کی بات کی ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے جو ہے الیکشن کے 3 دن بعد جو ہے جا کے وہاں سے رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوئے ہیں۔ تو وہاں کی جو صورتحال ہے وہ آزاد کشمیر سے سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ وہاں پہ جو نظریاتی اور اس کے بعد جو ہے علاقائی اور اس کے بعد جو ہے مرکز کے ساتھ جو لیزان ہے وہ ایک صوبائی عبوری صوبے کے طور پہ جو ہے نا وہاں پہ وہ مرکز اس کو دیکھ رہا ہے، اور آزاد کشمیر ایک علیحدہ سے جو ہے وہ ریاست ہے، اور ریاست کے اندر جو ہے پھر اس کے جو
پرائم منسٹر ہوتا ہے، صدر آزاد کشمیر ہوتا ہے، پھر اسپیکر ہوتا ہے، پوری ایک پارلیمان ہے. تو اس تناسب میں دیکھا جائے تو یہ آپ دیکھیں 2021 میں آزاد کشمیر میں کہیں بھی تحریک انصاف کا وجود نہیں تھا. تو نئی ایک جماعت بنی ہے، نئی جماعت جو ہے وہ بہت کم ٹائم میں جو ہے وہ کھڑی ہوئی اور اس کے بعد جو برسر اقتدار آ گئی. تو اسی طرح جو ہے وہ پیپلز پارٹی جب مرکز میں رہی ہے تو انہوں نے جو ہے 2011 میں حکومت بنائی، پھر مرکز میں 2016 میں مسلم لیگ نون تھی تو انہوں نے حکومت بنائی، اب مرکز میں مسلم لیگ نون ہے تو انہوں نے جو ہے وہ سیٹیں زیادہ لی ہیں. تو یہ ایک آزاد کشمیر کی جو عوام ہے ان کا جو ہے اسلام آباد کے ساتھ ایک وہ عوام کا جو رخ ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب میر پور کے پہلے مرحلے میں الیکشن ہوئے تو وہاں پہ بھی نون لیگ جیتی اور ڈیفینیٹلی اس کا اثر یہاں مظفر آباد ڈویژن اور ماجرین کی نشستوں میں بھی پڑا. اچھا میر صاحب، یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے تو اس کے ووٹرز بھی اچھی خاصی تعداد تھی، کیا سمجھتے ہیں اس کا فائدہ کس جماعت کو پہنچا ہے؟ جی بالکل، تحریک انصاف کا الیکشن سے بائیکاٹ کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی فیصلہ تھا ان کا. اس سے جو ان کا ووٹر تھا وہ بڑا کنفیوز رہا. بہت سارے ووٹرز نے تو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا اور جنہوں نے لیا تو انہوں نے مسلم لیگ نون کے بجائے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا. اور پھر کہیں کسی جگہ پہ اگر ان کا آزاد امیدوار یا یہ جو آئی پی پی تھی جو یعنی تحریک انصاف نے اپنا جو ووٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کے اگینسٹ ہی استعمال کیا. جی بالکل، اس نے مسلم لیگ نون کے اگینسٹ استعمال کیا. بہت سارے ووٹرز نے تو ووٹ ہی نہیں کاسٹ کیا. کئی حلقوں میں آئی پی پی کو انہوں نے ووٹ کیا اور کئی حلقوں میں پیپلز پارٹی کو ووٹ کیا. آئی پی پی کی اگر بات کریں تو آئی پی پی جو ہے وہ بھی کوئی نشست حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. جو اس کے صدر ہیں آزاد کشمیر کے تنویر الیاس صاحب، بڑا چرچا تھا ان کا، وہ اپنی نیلم سے اپنی ذاتی نشست جو ہے وہ بھی حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو کیا مستقبل دیکھتے ہیں آئی پی پی کا آزاد کشمیر؟ یہ تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ تو وقتی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے جو ہے انہوں نے پیپلز پارٹی سے ان کی کوئی سیٹنگ نہ بنی، ایڈجسٹمنٹ نہ ہوئی، ٹکٹوں کے حوالے سے اختلاف ہوا، وہ واپس پھر ابھی آئی پی پی انہوں نے جو ہے نا وہ کھڑی کر دی. تو اس کا کوئی مستقبل تو ہے نہیں ہے. مستقبل میں نہ اس طرح کی کوئی سیاسی جماعت آزاد کشمیر میں کوئی کسی دوسری سیاسی جماعت کو جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوگی. البتہ یہ ہے کہ آپ نے ایک حکومت سازی کی جو بات کی ہے تو اس طرف آ رہا ہوں میں. وہ چونکہ ایک جو مرحلہ ہے پونچھ ڈویژن کا، وہاں پہ بھی الیکشن ہونے ہیں 10 اگست کو، اور الیکشن کمیشن اس حوالے سے بڑا پرعزم ہے کہ 10 اگست کو تمام پولنگ اسٹیشنوں پہ جو ہے وہ انتخابات یقینی بنائے جائیں گے. اور اس کے بعد میر صاحب، تو جو نام سامنے آئے ہیں وہ کون سے نام ہیں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں پرائم منسٹر کے لیے. اور پھر ظاہر ہے جتنے ڈویژن ہیں، مظفر آباد ڈویژن ہے، میر پور ڈویژن ہے، اسی طرح پونے ڈویژن ہے، تو ان کی نمائندگی تو ہوگی حکومت میں. تو کیسے دیکھتے ہیں یہ سارا سیٹ اپ کیسے بنے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کا تیسرا حصہ جو ہے وہ پارلیمان میں نمائندگی کے بغیر آ گئی. جب تک جو ہے وہ تیسرے حصے میں الیکشن نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کا پارلیمان جو ہے وہ مکمل. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس سادہ اکثریت موجود ہے اور وہ حکومت سازی کے مرحلے میں جا سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ایک تیسرا حصہ جو ہے وہ ابھی عوام کی نمائندگی کے بغیر جو ہے وہ الیکشن نہیں ہو سکا وہاں پہ. جیسے ہی وہاں پہ الیکشن مکمل ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ جوڑ توڑ پرائم منسٹر کے لیے، پھر اس کے بعد جو ہے باقی جو صورتحال وہ اس کی